السلام علیکم معلومات ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین، آج کا پہلا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے اسرائیل سے، جہاں پر اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی اب بھی جاری ہے اور مختلف مقامات پر 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور سینکڑوں زخمی بھی ہوئے ہیں اور سینکڑوں خاندان بے گھر بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے اس وقت کئی بلڈنگز گرا دیے ہیں اور مزید بھی گرا رہے ہیں۔ اس وقت ایران میں لاکھ یہودیوں کو کوئی روکنے والا نہیں۔ عرب تو موت کی نیند سو رہے ہیں اور امریکہ اسرائیل کو محفوظ بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ امریکہ اس وقت فل اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے بڑے عہدوں پر اس وقت یہودی موجود ہے اور جو یہودی نہیں ہے وہ بھی پریمیسنی کے خلیے میں وہاں پر اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو بھی اسرائیل کو مسئلہ پیش آتی ہے یہ ان کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ 1967 کی جنگ میں امریکہ نے کس طرح عربوں سے دھوکہ کیا اور اسرائیل کو ہر طرح سے سپورٹ کیا، جس پر اسرائیل نے ویسٹ بینک پر قبضہ کیا، اور آج نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اسرائیل کے بنیاد پرست یہودی مسلمانوں کی زمینوں پر حملے کرتے ہیں، مسلمانوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرتے ہیں اور ان کے گھروں اور زمینوں پر قبضے کرتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ کس طرح امریکہ نے مڈل ایسٹ کے اندر اس آگ کو بھڑکایا۔ تو اب امریکہ پوری طرح اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور عربوں کے ذہن میں شاید 1967 والا چوٹ ابھی بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ عرب اب بھی اسرائیل سے ڈر رہے ہیں اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت پوری مسلم امت سے عمران خان اور طیب اردگان سے لوگ توقع کر رہے ہیں کہ وہ اب فلسطینیوں کے لیے کچھ کریں گے، اور اردگان نے تو اس وقت مختلف لیڈرز کے ساتھ رابطے بھی کیے ہیں، خصوصاً روس کے صدر سے انہوں نے رابطے تیز کر دیے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بیک ڈورز پر بہت کچھ چل رہا ہے اور کوئی نتیجہ اس کا ضرور نکل آئے گا۔ ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے امریکہ سے، جہاں پر امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ چین نے سنکیان کو ایک کھلے ہوا کے اندر ایک جیل بنا دیا ہے اور 1 ملین سے زائد مسلمانوں کو اس کے اندر جیل کر دیے ہیں اور ان پر ہر طرح کا تشدد کر رہے ہیں جس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ بہت سارے بڑے پاورز نے تو اس کو جینوسائیڈ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ چین کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، امریکہ کے کانگریس سالانہ ایک رپورٹ پیش کرتا ہے جس میں وہ مختلف ممالک میں مذہبی آزادی کے حوالے سے رپورٹ کرتے ہیں۔ اس بار انہوں نے صرف چائنا کو نہیں بلکہ میانمار، روس، ایران اور سعودی عرب کو بھی اس لسٹ میں شامل کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان ممالک میں ابھی بھی مذہبی آزادی نہیں ہے۔ ناظرین، ان سب میں خطرناک ظلم چین میں ویگور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ چائنا کی حکومت اس کو لے کے بہت سخت ہے اور وہ کسی کو اپنی مرضی کرنے پر نہیں چھوڑتی۔ اس وجہ سے 10 لاکھ کے قریب ویگور مسلمانوں کو انہوں نے کیمپس میں رکھے ہوئے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر پر کام کرایا جا رہا ہے اور ان کے بچے ان سے جدا کرتے ہیں اور پھر کیمپس میں لے جا کے وہاں ان کا مذہب بھی چینج کرتے ہیں اور وہاں چینی زبان سمیت چینی کلچر بھی ان کو سکھاتے ہیں، اور اس وجہ سے چین پر پوری دنیا سے بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور امریکہ اس کو لے کے چین پر بہت بڑا تنقید کرتا ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ ان مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، اگر وہ ہمدردی کے لیے کہتے تو پھر فلسطین کے حوالے سے بھی کچھ بولتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ چائنا کے ساتھ ان کے اپنے مفادات کی وجہ سے ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ چین اور امریکہ کا معاشی جنگ چل رہا ہے۔ ناظرین، آج کا تیسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے انڈیا سے، جہاں پر انڈیا کے ٹاپ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ انڈیا کو 6 سے 8 مہینوں کے لیے لاک ڈاؤن لگانی چاہیے، ورنہ حالات اور بھی حکومت کے کنٹرول سے نکل جائیں گے اور پھر انڈیا کی تباہی دور نہیں ہوگی، کیونکہ حالات اس وقت یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ لوگ اپنے مردوں کو سمندر میں پھینک رہے ہیں کیونکہ ان کو جلانے کا کوئی پروگرام موجود نہیں ہے، اور اتنے بڑے تعداد میں اموات ہو رہے ہیں کہ گودی میڈیا اس کو رپورٹ بھی نہیں کر سکتے، اور بہت سارے تجزیہ کار اور رپورٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں اس وقت جو نئی کیسز حکومت کی طرف سے رپورٹ ہو رہے ہیں اس سے اصل تعداد کئی گنا زیادہ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب انڈیا کو ایک بڑے لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے۔ انڈیا کے ابھی کے حالات کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت انڈیا میں آفیشلی 3,50,000 کے قریب کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد 4,000 سے زائد ہے، اور اب یہاں پر آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ سچ میں اس سے 5 گنا زیادہ ہو تو یہ کتنا تباہ کن ہوگا، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے مطابق 15 سے 20,000 لوگ روزانہ مر رہے ہیں، جس سے ہوا یہ کہ لوگ اپنے مردوں کو جلانے کے قابل بھی نہیں ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر لوگ اپنے مردوں کو سمندر میں پھینک رہے ہیں، جس سے پوری انڈیا میں ایک عجیب طرح کا خوف پھیل گیا اور لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اس کا اندازہ بھی مشکل ہے۔ اب یہاں پر انڈیا کی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں سیریس سٹیپس لینے ہوں گے، ورنہ پھر حکومت کو اس کے ہیوی پرائس ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ مودی معاشی مسائل کی وجہ سے اس وقت لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے، اور یہ شاید ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے 3 بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔